تو چلیے آج ایک بہت ہی دلچسپ مقابلے کی بات کرتے ہیں۔ دو چیمپئنز آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف ہے وہ جو اربوں سال کے ارتقاء کا نتیجہ ہے، اور دوسری طرف وہ جسے سلیکان اور کوڈ سے بنایا گیا ہے۔ یہ ہے حتمی مقابلہ، انسانی دماغ بم مقابلہ مصنوعی ذہانت۔ ہماری زندگیوں میں ہر روز ایسی مشینیں ہیں جو بہت زیادہ طاقتور ہیں، بڑے بڑے ہالز میں پھیلے یہ سپر کمپیوٹرز۔ سوچیں ذرا، ایک سیکنڈ میں خربوں کیلکولیشنز کر لیتے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہی مشینیں اتنی طاقتور ہونے کے باوجود اکثر ہم سے بہت ہی عام سے کاموں میں مدد مانگتی ہیں۔ اچھا، یہ تو سب کے ساتھ ہوا ہوگا جب کوئی ویب سائٹ کہتی ہے کہ ان تمام تصویروں پر کلک کریں جن میں ٹریفک لائٹ ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ مشینیں اپنی ساری طاقت کے باوجود ہم سے کیوں پوچھتی ہیں کہ ہم انسان ہیں یا نہیں؟ اسی سوال کا جواب دراصل اس پورے مقابلے کی بنیاد ہے۔ تو اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے چلیں اپنے پہلے مقابلے باز سے ملتے ہیں۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے انسانی دماغ کی۔ یہ دیکھنے میں چھوٹا سا ہے، بہت مؤثر ہے، اور اس کی طاقت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ اچھا، سب سے پہلے تو ایک بہت بڑی غلط فہمی دور کر لیں۔ وہ جو فلموں میں دکھاتے ہیں نا کہ ہم اپنے دماغ کا صرف 10% استعمال کرتے ہیں، وہ سب بکواس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنا پورا دماغ استعمال کرتے ہیں، تقریباً ہر وقت۔ یہاں تک کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمارا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور ہاں، اتنا ایکٹیو رہنے کی قیمت بھی ہے۔ دماغ کو بہت زیادہ انرجی چاہیے۔ سوچیں ذرا، ہمارے جسم کے وزن کا صرف 2% ہونے کے باوجود یہ ہماری 20% کیلوریز کھا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دماغ مسلسل اور بہت تیزی سے کام کرتا رہتا ہے۔ اب ذرا دماغ کی بناوٹ پر غور کریں۔ ہارورڈ اور گوگل کے ریسرچرز نے دماغ کا ایک بہت ہی چھوٹا سا ٹکڑا لیا۔ کتنا؟ صرف 1 کیوبک ملی میٹر۔ اور جانتے ہیں اس میں کیا ملا؟ 15 کروڑ سے زیادہ کنیکشنز۔ یہ اتنی پیچیدہ ساخت ہے کہ اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اچھا، اور اس کی میموری کی گنجائش کیسی ہے؟ سالک انسٹیٹیوٹ کی ایک ریسرچ کے مطابق ہمارا دماغ کم سے کم 1 پیٹا بائٹ ڈیٹا سٹور کر سکتا ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ 13 سال کی ہائی ڈیفینیشن ویڈیو کے برابر ہے، اور یہ بھی جان لیں کہ یہ پچھلے اندازوں سے 10 گنا زیادہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے اپنے ایک چیمپئن کو تو دیکھ لیا، اب وقت ہے اس کے مقابلے باز کو میدان میں لانے کا۔ چلیں اب دونوں کا آمنے سامنے مقابلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ یہاں دیکھیں، فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف ہے ایک چھوٹا سا قدرتی نیٹ ورک، اور دوسری طرف ایک بہت بڑی انڈسٹریل مشین جسے رکھنے کے لیے پورا کمرہ چاہیے۔ کام دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی انفارمیشن پروسیسنگ، لیکن ان کے طریقے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اس بات پر ذرا غور کریں۔ جاپان کا کیس سپر کمپیوٹر، جو ایک زمانے میں دنیا کا سب سے تیز کمپیوٹر تھا، اسے دماغ کی صرف 1 سیکنڈ کی ایکٹیویٹی کو نقل کرنے میں 40 منٹ لگے۔ اور یہ بھی سنیں، اس نے دماغ کے 100 ارب نیورونز میں سے صرف 1.73 ارب کو ہی سیمولیٹ کیا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دماغ کی کارکردگی کس قدر حیران کن ہے۔ لیکن رفتار اور بناوٹ سے بھی زیادہ ایک اور چیز ہے جہاں مقابلہ بالکل یک طرفہ ہو جاتا ہے، اور وہ ہے انرجی ایفیشنسی، یعنی توانائی کا استعمال۔ یہاں آ کر دماغ کی برتری کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اسے سمجھنے کے لیے بہت ہی زبردست مثال دی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دماغ ایک فراری گاڑی کی طرح ہے، جو چلتی تو بہت تیز ہے لیکن پیٹرول ایک پرائز جتنا پیتی ہے، جبکہ جو بڑے لینگویج ماڈلز ہیں وہ مال گاڑیوں کی طرح ہیں، طاقتور تو بہت ہیں لیکن ان کی پیاس بھی بہت زیادہ ہے۔ ہمارا دماغ صرف 20 واٹ بجلی پر چلتا ہے۔ جی ہاں، صرف 20 واٹ۔ یہ اتنی ہی بجلی ہے جتنی ایک مدھم سے لائٹ بلب کو جلانے کے لیے چاہیے۔ ذرا سوچیں تو، ہمارے سر کے اندر جو کچھ بھی ہے، ہماری یادیں، ہمارے خواب، ہماری ہر ایک سوچ، وہ سب صرف اتنی ہی انرجی پر چل رہا ہے۔ اب اس کا مقابلہ کریں تیانے 2 سپر کمپیوٹر سے۔ وہ کتنی بجلی لیتا ہے؟ 17.6 میگا واٹ۔ اتنی بجلی سے آپ 1,76,000 لائٹ بلب جلا سکتے ہیں۔ تو یہ فرق صرف بڑا نہیں ہے، یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ دماغ آخر اتنا زیادہ ایفیشنٹ کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دماغ صرف ایک بہتر کمپیوٹر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بالکل ہی الگ قسم کی مشین ہے، اور اصل بات یہی ہے۔
دیکھیں کئی دہائیوں سے اے آئی پر جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ ایک نظریے پر مبنی ہے جسے کمپیوٹیشنل تھیوری آف مائنڈ کہتے ہیں۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ انسانی ذہن بھی کمپیوٹر پروگرام کی طرح ہے جو مختلف علامتوں کو پروسیس کرتا ہے۔ آج کے جو بڑے ماڈلز ہیں جیسے GPT-4 وہ اسی نظریے پر بنے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اس نظریے پر تنقید بھی ہوتی ہے۔ فلسفی جان سرل نے ایک مشہور تھیوری پیش کی تھی جسے چائنیز روم کہتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف علامتوں کو جوڑ توڑ کر صحیح جواب دینا اصل سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ مطلب اگر کوئی سسٹم صحیح جواب دے بھی رہا ہے تو ضروری نہیں کہ اسے یہ معلوم بھی ہو کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ اور یہیں پر ایمبوڈیمنٹ گیپ یعنی جسمانی تجربے کا فرق سامنے آتا ہے۔ ہم انسان کیسے سیکھتے ہیں؟ ہم دنیا میں رہتے ہیں، چیزوں کو چھوتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، اپنے حواس استعمال کرتے ہیں۔ یہ سارے تجربات ہماری سمجھ کو حقیقت سے جوڑتے ہیں۔ اس کے برعکس اے آئی ماڈلز صرف لکھے ہوئے ٹیکسٹ سے سیکھتے ہیں، ان کے پاس کوئی حقیقی دنیا کا تجربہ نہیں ہوتا۔ اسی فرق کو دیکھتے ہوئے اب اے آئی کے ریسرچرز سیدھا اصل ماڈل کی طرف دیکھ رہے ہیں، یعنی انسانی دماغ کی طرف۔ وہ اے آئی کی اگلی نسل کو ڈیزائن کرنے کے لیے براہ راست دماغ سے سیکھ رہے ہیں۔ اور یہیں سے ایک نئی فیلڈ سامنے آتی ہے جسے نیورومورفک کمپیوٹنگ کہتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ روایتی کمپیوٹرز کے بجائے ایسی چپس بنائی جاتی ہیں جو بالکل دماغ کی ساخت اور اس کے کام کرنے کے طریقے کی نقل کرتی ہیں۔ سارا زور پیرالل پروسیسنگ اور انرجی ایفیشنسی پر ہوتا ہے۔ اور اس کے فائدے وہ بہت زبردست ہو سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ایسے سسٹمز بنائے جائیں جو بہت ہی کم بجلی استعمال کریں، جو اصلی دنیا کے ڈیٹا کو فوراً پروسیس کر سکیں اور جو خود ڈیوائس کے اندر ہی نئی چیزیں سیکھ سکیں، بالکل ہمارے دماغ کی طرح۔ لیکن ہاں، یہ راستہ بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ ہارورڈ کے جیف لچمن یاد ہے، جنہوں نے دماغ کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کا نقشہ بنایا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم ابھی جانتے ہیں اور جو کچھ ہمیں جاننا باقی ہے، اس کے بیچ میں ایک بہت گہری کھائی ہے۔ دماغ اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ آج بھی حتمی مشین ہے، اور اس کے رازوں کو سمجھنا نہ صرف اے آئی کے مستقبل کے لیے بلکہ خود کو سمجھنے کے لیے بھی اگلا سب سے بڑا چیلنج ہے۔